جوہری صلاحیت کا حصول پاک فوج کا خیال سے حقیقت تک شامل تمام افراد کو سلام۔ یوم تقبیر پاکستان پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا پیغام۔ کہا، پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیابی سے کم از کم قابل اعتماد جوہری صلاحیت ثابت کی۔ جوہری صلاحیت کے حصول سے خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا۔ آج یوم تکبیر، دفاع ناقابل تسخیر۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کی 22ویں سالگرہ، ملک بھر میں تقریبات۔ شہباز شریف کا ویڈیو لنک پر خطاب۔ کہا، ایٹمی پروگرام بھٹو نے شروع کیا، منطقی انجام تک نواز شریف نے پہنچایا۔ بھارتی دھماکوں پر نواز شریف نے منہ توڑ جواب دیا۔ 6 دھماکے کر کے دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ شاہد خاقان نے کہا، نواز شریف نے دباؤ مسترد کر کے دھماکوں کا فیصلہ کیا۔ غلام اسحاق، ذوالفقار بھٹو اور سائنسدانوں کی محنت سے ایٹمی طاقت بنے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے، پاکستان ایک نسل کی محنت سے ایٹمی قوت بنا۔ دھماکوں پر مسلم لیگ نون نے بنا بنایا کیک کھایا۔ فیاض چوہان نے کہا، نون لیگ کا ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی بات ہے۔ نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہتے تھے، عالمی قوتوں کے ساتھ مالی لین دین کے لیے تیار تھے۔ Let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill as it did in most economies of the world. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. کورونا عالمی مسئلہ ہے، نمٹنے کے لیے دنیا کو مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سرمایہ کاری پر عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب۔ کہا، کورونا نے معیشت پر برے اثر ڈالے، ترقی پذیر ملک زیادہ متاثر ہوئے، پاکستان کی برآمدات اور محاصل کم ہو گئے، دہاڑی دار طبقے اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے $8 ارب خرچ کیے۔ برطانوی حکومت کا لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ جون میں متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں سخت، دیگر علاقوں میں مرحلہ وار زندگی معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ برطانوی حکومت کا ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اشارہ۔ اگلے ہفتے اسکولوں میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہونے کا امکان۔ تعلیمی اداروں نے حفاظتی اقدامات کے ساتھ طلباء کو خوش آمدید کہنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا تمام تر صحرا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے رہنماؤں کی یوم تقبیر پر میڈیا سے گفتگو۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش۔ بریڈ فورڈ میں 3 کاروں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد شدید زخمی۔ ایئر ایمبولنس کے ذریعے بریڈ فورڈ رائل انفرمری اور LNG لیڈ اسپتال منتقل۔ زخمیوں کا تعلق پاکستانی نژاد برٹش کمیونٹی سے ہے۔ برطانیہ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ حجاب پہننے والی مسلم خاتون رافعہ ارشد جج بن گئیں۔ ویسٹ مڈلینڈز میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج بھی رہ چکی ہیں۔ رافعہ ارشد کہتی ہے، حجاب کی وجہ سے انہیں کبھی کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پاکستانی نژاد سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کونسلر واجد خان برنلے سے میئر منتخب ہو گئے۔ برنلے سے کم عمر ترین میئر منتخب ہونے کا اعزاز بھی واجد خان نے اپنے نام کر لیا۔ سعودی عرب کا موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت کا عمل معطل کرنے کا اعلان۔ وزارت حج و عمرہ کے حکام کا کہنا ہے، حالات کی مناسبت سے اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے گی۔
امریکہ میں پھر پھوٹ پڑے نسلی فسادات، پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام کے قتل پر کشیدہ حالات۔ سیاہ فام نوجوان کے قتل کا واقعہ ریاست منیسوٹا میں پیش آیا، ملک بھر میں احتجاج شروع، پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں کئی افراد زخمی، میئر نے قتل میں ملوث 4 اہلکاروں کو برطرف کر دیا۔ آسٹریلیا میں شیڈیول T20 ورلڈ کپ 2020 ہوگا یا نہیں، فیصلہ 10 جون تک ملتوی۔ دبئی میں ICC بورڈ کا ویڈیو لنک اجلاس، ایجنڈے میں شامل دیگر تمام معاملات بھی 10 جون تک ملتوی کر دیے گئے۔ ICC کا کرکٹ بورڈز کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ اور پنجاب بھر کی فنکار برادری کا کل سے تھیٹر کھولنے کا مطالبہ، نسیم وکی، آصف اقبال، افتخار ٹھاکر اور دیگر نے پریس کانفرنس میں کہا، پاکستان میں تمام کاروبار کھل چکے، حکومت تھیٹرز کو بھی کھولنے کی اجازت دے تاکہ ان سے وابستہ افراد کے گھروں کا چولہا چل سکے۔ اداکار طاہر انجم کا تھیٹرز نہ کھلنے پر خود سوزی کرنے کا بھی اعلان۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کو کرارا جواب دے دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں، جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان بھی روایتی انداز میں خوب گرجے برسے۔ لیگی رہنما مریم نواز کی یوم تکبیر کے حوالے سے ٹویٹس پر حکومتی وزراء برہم، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ مریم نواز ایٹمی قوت بنانے والی ایک نسل کی محنت اور کاوش کو اپنے خاندان سے نہ جوڑے، جو اپنے بیانیے سے وفا نہ کر سکے وہ عوام سے کیا وفا کریں گے۔ یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاروبار کو دوام بخشنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ یہ ملک کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے لے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے بھی روایتی انداز سے لیگی رہنما کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے بیان میں کہا کہ نون لیگ کا ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی بات ہے۔ اگر پاکستان کا ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری میں تیار ہوا ہے تو پھر قوم آل شریف کو کریڈٹ دینے کو تیار ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے کے سخت خلاف تھے۔ دھماکوں کا کریڈٹ لینے پر مسلم لیگ نون کی قیادت کو شرم آنی چاہیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ کورونا عالمی مسئلہ ہے، حل بھی مشترکہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سرمایہ کاری پر عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب، کہا کورونا نے عالمی معیشت پر برے اثرات مرتب کیے، اس سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو اقدامات کرنا ہوں گے۔ کورونا کی وجہ سے پاکستان کی برآمدات متاثر ہوئیں، وبا سے ترقی پذیر ملک زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ Let me just start off by saying that when the virus hit Pakistan and we did the lockdown, everything came to a standstill as it did in most economies of the world. And when everything came to a standstill, the biggest issue for us was how to look after the most vulnerable section of our population. We doled out $8 billion to stimulate our economy, and of course to give cash to the most vulnerable section of our society. And the problem is, we have falling exports, we have falling remittances. We were trying to big ambitious plans to revive our tourism sector. All this took a nosedive. When I spoke to the prime ministers of Ethiopia, of the president of Egypt, prime minister of Nigeria, all of them are facing similar problems to what we are facing. And therefore, I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this really has to be thought through. This stimulus, this help to the developing world, I'm afraid has to be much bigger than so far it is being envisaged. Because, you know, you have the developing world with 1.5 billion people. You have, the developed world, but the developing world with a population of 6 billion people, unless
the problem is dealt with holistically as a global problem with global solutions, the world is not going to recover from this recession if the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. اور کورونا وبا کے ساتھ ساتھ معیشت کا بھی خیال رکھنا ہے، اسی لیے پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دینے کے لیے صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کو سفارش کر دی، جبکہ مارکیٹس، شاپنگ مالز کو ہفتے میں 4 دن کام کرنے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ تفصیلات لاہور سے محمد شاہد چادری کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دینے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجازت دینے سے متعلق معاملہ حتمی منظوری کے لیے NCOC کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ مری اور دیگر سیاحتی مقامات کو کھولنے کا فیصلہ بھی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کرے گا۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی انسداد کورونا کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں مارکیٹوں، شاپنگ مالز کو ہفتے میں 4 دن کام کی اجازت ہوگی اور اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے ہوں گے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ ہوا تو بتدریج پابندیاں نرم کرنے پر غور کریں گے۔ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کرانے کے فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو مجموعی طور پر 11.5 ارب کا کورونا بجٹ دیا گیا۔ اجلاس میں اربن یونٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خالد شیر دل کے سالے ثواب کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ محمد شاہد چودھری 92 نیوز لاہور۔ اور ناظرین، کورونا وبا کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرنے والے 92 نیوز کے عظیم صحافی ہم میں نہیں رہے۔ فخر الدین سید وہ رپورٹر تھے جنہوں نے وزیرستان سے چترال تک ہر کونے سے 92 نیوز کے لیے رپورٹنگ کی۔ عید کی چھٹیوں میں بھی وہ رضاکارانہ طور پر 5 سال سے رپورٹنگ کرتے رہے۔ دہشت گردی کے دوران فرنٹ لائن پر رہنے والے فخر الدین سید کے بارے میں بتائیں گے پشاور سے ممتاز پنکج۔ 92 نیوز میں جب سے کام کیا اور اب 1 سال ہو گیا، اس کو بالکل مختلف پایا اور چینلز سے۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوا اور آج پیر کے روز سے جو مختلف دکانیں ہیں وہ کھل چکی ہیں۔ 92 نیوز کے بہترین رپورٹر اور عظیم کارکن فخر الدین سید اب ہم میں نہیں رہے۔ کورونا وبا سے مقابلہ کرتے کرتے انہوں نے جام شہادت تنوش کر لیا، مگر اپنی ملنساری، محبت اور دوسروں سے محبت کی داستانیں چھوڑ گیا۔ دیانتدار تھا، اپنے پیشے کے ساتھ بہت زیادہ والہانہ محبت تھا۔ اس شخص کا چہرہ ہر وقت مسکراتا رہا، مجھے یاد نہیں کہ کبھی اس نے کسی کے ساتھ سخت بات بھی کی ہو۔ 92 نیوز کے پہلے ہی روز سے ہم سفر مایہ ناز رپورٹر فخر الدین سید نے اس سفر کے دوران کئی اہم خبریں بریک کیں۔ دہشت گردی کی کوریج ہو یا کورونا کی رپورٹنگ، سوشل رپورٹنگ ہو یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ، صرف ٹی وی اسکرین ہی نہیں، روزنامہ 92 نیوز کے صفحات پر بھی وہ چھائے رہے۔ بنایا گیا تھا عید کے موقع پر تباہی کا، لیکن اس کو سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے اور پولیس کے جوانوں نے ناکام بنایا ہے۔ ان دہشت گردوں کا تعلق جو بتایا جا رہا ہے یہ کلدن تنظیم سے تھا اور ان کا ایک اہم کمانڈر بھی مارا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی نایاب پرندے ہیں، وہ قیمتی پرندے ہیں، وہ مر چکے ہیں۔ تقریباً 13 بندے جو ہے باشندے ظاہر کیے گئے کہ وہ اس علاقے کے ہیں، لیکن ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ بھی غلط ہیں۔ فخر الدین سید کورونا سے شہید ہونے والے خیبر پختونخوا کے پہلے صحافی ہیں۔ انہوں نے سوگواران میں ایک بیوہ کے علاوہ 2 کمسن بیٹیاں بھی چھوڑی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فخر الدین سید کے اہل خانہ کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہم سید فخر الدین صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ میں خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے ان کی فیملیز کے لیے 10 لاکھ روپے کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ اپنی عملی زندگی میں وہ ایک ہنسمکھ اور دوسروں کے درد رکھنے والے نفیس انسان تھے۔ عید کا دن ہر سال آتا تو خود رضاکارانہ طور پر عید کی ڈیوٹی کے لیے خود کو پیش کرتا۔ اس بار ان کی عید 92 نیوز کی بجائے ہسپتال میں ہی گزر گئی۔ دفتر ہو یا فیلڈ، ہر کسی کو انہوں نے اتنی محبت دی کہ آج ہر آنکھ اشکبار ہے۔ بیماری سے پہلے انہوں نے رمضان میں ایک
کمپین چلائی ہے غریب صحافیوں کے لیے راشن پہنچایا، ان کا گھر تک پہنچایا۔ 92 نیوز انتظامیہ اور پوری ٹیم فخر الدین سید کی شہادت پر غمزدہ اور افسردہ ہے۔ 92 نیوز انتظامیہ اور ٹیم دکھ کی اس گھڑی میں فخر الدین سید کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ 92 نیوز انتظامیہ شہید فخر الدین سید کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ان کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ چیئرمین 92 نیوز میڈیا گروپ میاں حنیف اور چیف ایگزیکٹو آفیسر 92 نیوز میڈیا گروپ میاں رشید نے فخر الدین سید کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور شہید فخر الدین سید کے درجات بلند کرنے کی دعا کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ممتاز بنگش، 92 نیوز، پشاور۔ بلیٹن جاری ہے، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ جون میں متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں سخت، جبکہ دیگر علاقوں میں مرحلہ وار زندگی معمول پر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں 9 ہفتوں کے لاک ڈاؤن کے بعد حکومت نے زندگی معمول پر لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ نئی حکمت عملی کے مطابق جن علاقوں میں زیادہ کیسز ہیں وہاں پر لاک ڈاؤن کی صورتحال برقرار رہے گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود کچھ برطانوی شہری وبا کی دوسری لہر کی وجہ سے خوفزدہ ہیں۔ حکومتی اعلان کے بعد جون سے غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بھی کھول دی جائیں گی، جبکہ لوگوں میں خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں اب لوگ یا تو کرونا وائرس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے یا پھر ان میں ماسک پہننے کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پرائمری سطح کے سکولز بھی 1 جون سے کھولے جا رہے ہیں، تاہم جن علاقوں میں ابھی کرونا کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہاں سکولز اور دفاتر تاخیر سے کھولے جائیں گے۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران مالی مراعات کے باوجود لوگ پابندیوں اور رولز کو فالو کرتے ہوئے کاروبار کھولنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حکومتی مکمل ہدایت نامہ آئندہ چند روز میں آنے کا امکان ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی حکومت نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا اشارہ دے دیا۔ اگلے ہفتے اسکولوں میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ طویل لاک ڈاؤن کے بعد برطانوی حکومت نے بالآخر ملک بھر میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا اشارہ دے دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ ملک بھر کی درسگاہوں میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد اسکولوں کی انتظامیہ نے اسکول کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اسکولوں کے دروازوں پر ویلکم کے بینرز آویزاں کر دیے گئے ہیں، جبکہ کلاس رومز اور دیگر مقامات کی صفائی ستھرائی کا عمل بھی جاری ہے۔ اس دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کی تمام حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے بکنگھم شائر کے ایک اسکول کی انتظامیہ نے اسکول میں قدموں کے نشانات چھاپ دیے ہیں تاکہ طلباء ان پر چل کر سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی شرط پر عمل کر سکیں۔ حکومتی فیصلے پر کچھ اساتذہ اور یونینز نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکول کھولے جانے کا اقدام بہت جلدی میں اٹھایا گیا ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر کورونا سے بچاؤ کے لیے اسکولوں کی عمارتوں میں حفاظتی اقدامات کا بندوبست کریں۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ برطانوی حکومت نے ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہفتے سے مرحلہ وار سکولز کھولے جائیں گے۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی لاک ڈاؤن رولز نرم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تعلیمی اداروں نے اوپننگ کی تیاریاں شروع کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اوان، بتائیے گا کہ کس تاریخ کو برطانوی اسکول کھل رہے ہیں اور اس فیصلے پر والدین کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی بالکل برطانوی عوام کے لیے میں کہوں گا کہ ایک اچھی نوید ہے کہ برطانوی حکومت نے جو ہے 1 جون سے مرحلہ وار جو ہے وہ اسکول کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. پہلے جو ہے وہ پرائمری اسکول کھولے جائیں گے, اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب اسکول کھولنے کا فیصلہ ہوا تو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ والدین کو فون کیے گئے, معلوم کیا گیا کہ اگر اسکول کھولے جائیں تو ان کا رد عمل کیا ہوگا. تو بہت سارے خاندان نے اس پر کنسرن کا اظہار کیا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ حکومت نے ان علاقوں میں جو ہے وہ اسکول نہیں کھولنے کا فیصلہ کیا جہاں پر یہ کیسز زیادہ ہیں, لیکن جہاں پر جو ہے وہ کیسز کم ہیں اور لوگ ریکور ہو رہے ہیں ان علاقوں میں جو ہے وہ مرحلہ وار اسکول کھولے جائیں گے. سب سے پہلے پرائمری اسکول کھولے جائیں گے, اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈری اسکول اور پھر کالجز جو ہیں وہ کھولے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جو برطانوی وزیر اعظم ہیں, یہاں پر جو برطانیہ کے اندر ایک ایشو چل رہا تھا کہ جو وزیر اعظم کے جو مشیر تھے ڈومنک جو ہیں, ان کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ انہوں نے لاک ڈاؤن رولز کی خلاف ورزی کی ہے اور انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. لیکن برطانوی وزیر اعظم ان کے دفاع کے اندر میدان میں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی خلاف ورزی نہیں کی اور اپنی فیملی کو ملنے کا حق سب کو ہے اور کوئی اتنی بڑی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کی, اس لیے جو ہے ان کے استعفے کا مطالبہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ جو اسکاٹ لینڈ ہے وہاں پر جو فرسٹ سیکرٹری ہیں نکولا سرجن, انہوں نے جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے رولز کے اندر نرمی کا اعلان کیا ہے اور دو ہفتوں کے دوران جون کے اندر جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں بھی اسکول کھولنے کا آغاز ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیگر جو معمولات زندگی ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر لاک ڈاؤن رولز کے اندر جو ہے نرمی کی جا رہی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ روٹین کی لائف کی طرح جو ہے وہ دوبارہ لوٹ سکیں. جی شکریہ غلام حسین اوان. خبروں کا رخ کرتے ہیں. برطانیہ میں کئی کاروبار دوبارہ کھلنے کے لیے تیار ہیں, مگر تاحال متعدد ادارے اپنے مستقبل کے حوالے سے فکر مند ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کے معمولات کب معمول پر آئیں گے. تفصیلات کے لیے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ. برطانیہ میں حکومتی سطح پر جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً نصف کے قریب کاروبار ایسے ہیں جنہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند کیا گیا, مگر اب ان کے جلد کھلنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. برطانوی حکومت کے اعلان کے بعد کیے گئے سروے کے مطابق 14% کاروبار آئندہ 2 ہفتوں میں بحال ہو جائیں گے. 10% ایسے ہیں جو آئندہ 4 ہفتوں کے درمیان کھلنے کی توقع کر رہے ہیں, جبکہ 31% 1 ماہ بعد کھلنے کی امید کر رہے ہیں. برطانیہ میں کافی اور سینڈوچ کی ایک مقبول چین کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ 1 جون سے 204 برانچز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دوسری جانب ڈپارٹمنٹ سٹورز کی ایک چین کے مالک کا کہنا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی 50 برانچوں کو نہیں کھول سکیں گے. سروے میں 46% کاروبار سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کے دوبارہ کھلنے سے متعلق ابھی تک بے یقینی کا شکار ہیں. بریڈ فورڈ میں 3 کاروں میں تصادم کے نتیجے میں متعدد افراد شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کو فوری طور پر ایئر ایمبولنس کے ذریعے بریڈ فورڈ رائل انفرمری اور LGD لیڈز اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا. زخمی ہونے والے افراد کا تعلق پاکستانی نیاد برٹش کمیونٹی سے ہے. عینی شاہدین کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. وقار بابر مغل اس وقت جائے حادثے پر موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. وقار بابر, کیا اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, اس وقت ہم موجود ہیں بریڈ فورڈ 9 ہاورتس روڈ پہ جائے حادثہ, جہاں کل شام کو ایک المناک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 8 نوجوان جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. پہلے تو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ 4 لوگ جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو گئے ہیں, لیکن بعد میں ایک جو ینگ لڑکا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اس علاقے کے کونسلر بھی یہاں پہ موجود ہیں, ان سے حقیقت جانتے ہیں کہ اس حادثے کے نتیجے میں کیا کوئی ہلاکت ہوئی یا کیا کتنے لوگ زخمی اور اب تک کی کیا اپڈیٹس ہیں. جی The road accident that was happened last night here, I was in full control with the police and the local authority. We were originally told there was one death on Haworth Road, but then thanks to the ambulance service and the fire service, they managed to carry out emergency treatment and no fatal casualties have happened yet, and people are seriously injured in hospital and they've been treated in 2 different hospitals, one at Bradford Road Infirmary and the other one is LGI, which is in Leeds. The helicopter was dispatched and obviously we're praying that the casualties that were involved in the accident make a full recovery.
थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद है जो मौजूद शहरी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आए रोज़, क्योंकि ये जो रोड है हावर्थ रोड, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो स्पीड कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। जैसे ये जो जोन है मेरे इस हाथ पे, ये 40 स्पीड लिमिट है और जिस स्ट्रीट में हम लोग खड़े हैं ये 20 का जोन है, और आगे जो रोड जा रही है वो 30 स्पीड लिमिट है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान हैं वो स्पीड का ख्याल नहीं रखते, और कहा जा रहा है कि जो हादसा पेश है वो तेज़ रफ्तारी के बायस पेश है। और ये हमारे साथ जो बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आए रोज़ जो हादसात हो रहे हैं इनकी बुनियादी वजह क्या है। कल जब ये हादसा हुआ तो फ़ौरन ही सारी सर्विसेज से पहले हम यहाँ पहुँचे और देखा है कि जनाब बहुत बुरी हालत में जो है ना वो एक्सीडेंट हुआ है, और ओवर स्पीड की वजह से हुआ है। और ये आज एक पहला हादसा नहीं है, बल्कि 3-4 हादसे 1-2 साल के अंदर यहाँ इसी रोड पर शदीद किस्म के हो चुके हैं। 4 बच्चे पिछले साल इसी तरह इस रोड के एंड पर जाके तो ओवर स्पीडिंग की वजह से फौत हो गए थे। परसों से अगले दिन जो है ना एक इसी रोड हावर्थ रोड पर एक गाड़ी उल्टी है ओवर स्पीडिंग, और कल का जो हादसा है 3 गाड़ियाँ इन्वॉल्व हुई हैं और बहुत सारे 8 लोग जो है ज़ख्मी हुए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ एक ऐनी शाहिद भी मौजूद हैं जो जिनका घर जो है बिल्कुल उस जगह पे है जहाँ पे ये हादसा पेश आया। उनसे जानते हैं कि जब ये हादसा रुनमा हुआ तो उस वक्त वो कहाँ थे, क्या वो मौका पर मौजूद थे, और उस वक्त जो सिचुएशन थी वो क्या थी। मेरा घर बिल्कुल नज़दीक है जहाँ ये हादसा हुआ है, बल्कि मेरे घर के सामने ही हुआ है। जब एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ हुई है, तो उसके वजह से हम घर से बाहर निकल के देखा तो एक्सीडेंट हो चुका था। वाइट गाड़ी जो है वो इधर हमारी रोड के ऊपर उल्टी पड़ी हुई थी। तो जो वक्ती तौर पर जो मौजूद थे जहाँ पीपल, ये इन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि उन्हें बाहर निकालें, लेकिन वो नहीं निकाल सके। उसके बाद फिर एम्बुलेंस भी आ गई है, पुलिस भी आ गया, फायर ब्रिगेड आई है। फिर फायर ब्रिगेड ने डोरे वगैरह काट के, गाड़ी काट के उनको 4 लड़कों को बाहर निकाला। जी बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है कि जैसे काउंसलर साहब ने भी बताया कि अभी तक किसी भी डेथ की कंफर्मेशन नहीं हुई अथॉरिटीज़ की जानिब से, जबकि ये अफवाहें जो थी ये कल से गर्दिश कर रही थी, कभी 2 की और कहीं पे 3 और 4 लोगों की भी थी। लेकिन यह है कि अभी तक किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है इस अलमनाक हादसे में नहीं हुआ। जी ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। पाकिस्तानी नजात साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट काउंसलर वाजिद खान बरले से मेयर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने बरले से कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब होने का एजाज़ भी अपने नाम किया। तफसीलात राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी निजात साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट काउंसलर वाजिद खान बरनले से मेयर मुंतखब हो गए हैं। वाजिद खान को बरनले से कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब होने का भी एजाज हासिल हो गया है। वाजिद खान का ताल्लुक पाकिस्तान के जिला गुजरात की तहसील खारिया से है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस वाजिद खान ने बरतानवी तारीख का पहला वर्चुअल हल्फ भी उठाया। Wajid Khan, having been elected to the office of Mayor of the Borough of Burnley, declare that I take that office upon myself and will duly and faithfully fulfill the duties of it according to the best of my judgment and ability. I undertake to observe the code as to the conduct which is expected of members of the council. 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए वाजिद खान का कहना था कि बरनले का मेयर मुंतखब होना उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। वो बरनले के लोगों की मजबूत आवाज़ बनेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और ऑनर है कि मैं बरनले का मेयर मुंतखब हो चुका हूँ। मैं इंतहाई मशकूर हूँ 92 न्यूज़ का और दूसरी जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल चैनल्स का, जो हमेशा मेरा काम को हाईलाइट और अप्रिशिएट करते हैं। आने वाले दिनों में, महीनों में और इस साल में मैं बनने के लिए मजबूत आवाज़ बनूँगा, और मैं अपनी वाइफ और मेरे रेस को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आज मेरे रेस भी बन चुकी हैं। वाजिद खान ने अपने 2 साल दौर में बहसीयत रुकन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद की, जिसकी बिना पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से उन्हें सितारा कायद आज़म से भी नवाजा गया। वाजिद खान की अहलिया मेरेस अनम खान का कहना था कि हमारी फैमिली के लिए यह फ़ख्र की बात है और हम दुआ करते हैं कि ये आइंदा भी कश्मीरियों और इन लोगों की मजबूत आवाज़ बन सकें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। एज अ फैमिली हमें बहुत फ़ख्र है, क्योंकि ये जो मेहनत करते हैं सबके लिए, जो रातों को जाग जाग के काम करते हैं, ये सब उनका फल है, मेहनत का फल है। और इन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों को आगे रखते हैं। अल्लाह ताला ने और मौका दे कि कश्मीरियों की आवाज़ बन सके और उन लोगों की आवाज़ बन सके जिन्हें एक स्ट्रॉन्ग वॉइस की ज़रूरत है। शोबा चाहे कोई भी हो, वाजिद खान जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा अपने वतन का नाम रोशन किया है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बरनले।
बुलेटिन जारी है, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद उल फितर के फौरी बाद हुकूमत ने लॉकडाउन दौरानी में गैर मामूली तब्दीली करते हुए कारोबारी मराकज़ खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि दफातर की टाइमिंग्स में इजाफा कर दिया गया है। दुबई की हुकूमत के ऐलान के पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से खैर मकदम भी किया गया है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में जानिए। कोरोना वायरस ने जहां ईद की खुशियों को मद्धम कर दिया है, वहीं माशी तौर पर भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। यूएई में गैर मुल्की सरमायाकारों, खास तौर पर पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को लाखों दिरहम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ईद के फौरी बाद दुबई की हुकूमत ने कारोबारी तबके को मजीद नुकसान से बचाने के लिए बड़ा इकदाम उठाया है। दुबई हुकूमत ने न सिर्फ लॉकडाउन के औकात में तब्दीली कर दी है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सुबह 6 से रात 11 बजे तक न सिर्फ दफातर बल्कि जिम, सिनेमा हॉल्स और दीगर मकामात भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमती इक़दामात को पाकिस्तानी बिजनेस कौंसिल दुबई ने बेहद सराहा है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के सदर मोहम्मद इकबाल दाऊद, साबिक सदर अहमद शेखानी, बोर्ड मेंबर शबीर मर्चिटला का अपने पैगाम में कहना था कि यूएई की हुकूमत ने जिस तरह अपने शहरियों को इस वबा से बचाया है वो काबिल तारीफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी हुकूमती हदायत के मुताबिक समाजी फासला कायम रखे, लॉकडाउन के हवाले से टाइमिंग में तब्दीली की सख्ती से पैरवी की जाए। कोविड-19 में जो रिलैक्सेशन हुई है यूएई के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जितनी भी बिजनेसेस के टाइमिंग्स हैं वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के टाइम में सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे कर दिए गए। इसके अलावा जो बिजनेसेस में पहले ममानियत थी या बंद थे वो लॉकडाउन में, उनको ओपन कर दिया गया है। जो सर्विसेज ऑनलाइन दी जा रही थी वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो ऐसे बिजनेसेस जिन पर्सनल अपेयरेंस की ज़रूरत है उधर भी कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। लॉकडाउन काफ़ी तवील अरसे चला है, कारोबार बेइंतहा नुकसान हुए हैं और लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं। लेकिन यहाँ मैं इसको तो खैर मकदम करता हूँ कि ये पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं और रेस्टोरेशन लाइफ की तरफ चला गया है, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी तमाम हम वतनों से गुजारिश करूँगा कि जो प्रोटोकॉल इशू किए गए हैं, जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत ने जारी की हैं, उस पर सख्ती से अमल करें। गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने अनाउंसमेंट किया है टाइमिंग्स के लिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इससे कारोबारी लोगों को बहुत बड़ी हौसला अफजाई होगी और मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तानी भाई बहनों से कि वो इन तमाम कानून के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको तमाम को फॉलो करें और किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका ना दें कि दोबारा से फिर कोई लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल हो। इस वक्त ये एक बहुत अच्छा खुशाइन इक़दाम है। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के अहदेदारों का ये भी कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से 3 माह तक कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। इन हालात में जो नुकसानात हुए हैं उनका अजाला करने के लिए भी हुकूमत काम कर रही है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मिस्र और सूडान के दरमियान वाक़िया अरब रियासत हैला माउंटेन के हुक्मरान शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अल वहब ने कराची तैयारा हादसे पर हुकूमत पाकिस्तान से ताज़ियत की है। उनका कहना है कि वो मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हैला माउंटेन बादशाहत के बादशाह शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अल वहब ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ताज़ियती पैगाम भेजा, जिसमें उन्होंने कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मुसाफिर तैयारे के हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उनका कहना था वो जाँबाहक अफराद की मग़फ़िरत की दुआ और उन लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। इस अलमनाक हादसे में वो पाकिस्तानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक हैं। रियासत के अवाम की जानिब से पाकिस्तानी अवाम से इज़हार यकजहती भी किया। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।